السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نعت پاک گنگنانے کے لیے ہمارے مدرسہ اسلامیات کے ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ محمد شیزان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برکز پنجتن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ، برکز تن فاطمہ، عرش سے بن کے آئی ہے تو، عرش سے بن کے آئی ہے تو، مرتضیٰ کی دلہن فاطمہ، مرتضیٰ کی دلہن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ، برکز پنجتن فاطمہ، کہکشاں سے زیادہ حسین، کہکشاں سے زیادہ حسین، کہکشاں سے زیادہ حسین، تیرے گھر کا چمن فاطمہ، تیرے گھر کا چمن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ، مرکز پنجتن فاطمہ، تیرے ممتا کے ہے دو نین، تیرے ممتا کے ہے دو نین، ایک حسین ایک حسن فاطمہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، صلی اللہ علیہ
علیکہ یا حبیب اللہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سرور دو جہاں سے دعا ہے میری ہاں یہی چشم تر التجا ہے میری ہاں یہی چشم تر التجا ہے میری ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے جس کا روزانہ جانا مدینے میں ہے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب
میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم، واقیموا الصلاة، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بادہ توحید کے مدوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، اولیاء امت کے جانثاروں، آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں میں جس انداز میں درود مبارکہ پڑھوں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ پڑھیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک وأصحابك یا شفیعنا یوم الجزاء، جزاکم اللہ خیرا۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اور محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم اور آپ پر کروڑہا احسان عظیم ہوا کہ ہم اور آپ یہاں پر آج بعد نماز مغرب تھوڑی دیر کے لیے دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہاں پر جمع ہونے کو قبول عطا فرمائے اور ہمارے اس محفل کو کل بروز قیامت ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میرا موضوع نماز کے تعلق سے ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ نماز افضل العبادات ہے، یعنی تمام عبادتوں میں افضل ترین جو عبادت ہے وہ نماز ہے۔ نماز تحفہ معراج ہے، نماز مومنین کے لیے معراج ہے، نماز میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی نماز میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پہلی بار اول مرتبہ جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری، نبوت کریمہ ظاہر ہوئی، اسی وقت باتعلیم جبریل امین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور اسی دن ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی، اور دوسرے دن امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم حضور کے ساتھ نماز ادا کی۔ تو اس سے معلوم ہوا، پتہ چلا کہ نماز جو ہے اسلام کی شریعت کا پہلا حکم ہے، یعنی پہلی شریعت کا جو پہلا حکم ہے وہ نماز ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بتانا یہ ہے کہ آج ہم اور آپ نماز کے حوالے سے بہت بیانات سنتے ہیں، لیکن بیان سننے کے باوجود، حدیث پاک سننے کے باوجود، قرآن پاک کے آیات نماز کے حوالے سے سننے کے باوجود بھی آج نماز کے معاملے میں سستی کیا جا رہا ہے۔ نماز کو جس طرح ادا کرنا چاہیے وقت پر نماز ادا نہیں کرتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں بغیر نماز کے کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہونے کی دعویٰ کرنے والے اور پھر نماز نہیں پڑھتے، اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کو نماز سے پہچانتے تھے، جو نماز پڑھتے ہم اسے مسلمان جانتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتے ہم اسے مسلمان نہیں جانتے تھے۔ اور حدیث پاک بھی ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔ جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا، فقد کفر کا مطلب کہ اس نے کفر کے قریب پہنچا، یعنی کافروں جیسا عمل کیا۔ حدیث پاک میں بھی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غیروں میں اور ہم میں جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ وہ بھی نماز نہیں پڑھتے، اور اگر ہم بھی نہیں پڑھیں گے تو ان جیسا عمل ہوگا۔ تو نماز جو ہے یہ افضل العبادات، یہ ایسی عبادت ہے کہ اسلام مسلمانوں کی پہچان ہے۔ نماز مسلمانوں کی پہچان نماز ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم اور آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے ہیں۔ سب جانتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کون ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کے سردار ہیں۔ اب دیکھیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے نمازی سے کس قدر نفرت کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ بے نمازی سے وہ محبت نہیں کرتے، بے نمازی سے نفرت کرتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں، ملفوظات غوث پاک میں ہے، غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر کسی راستے سے کوئی مسلمان مومن اس پہ سفر کرے، چلے، اور اس میں ایک گندگی سے بھرا ہوا کتا آ رہا ہو اور ایک بے نمازی آ رہا ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو نمازی گزرے گا، جو مسلمان گزرے گا، چاہے اس کو کتے کی طرف ہٹنا پڑے گا، چاہے بے نمازی کی طرف ہٹنا پڑے گا۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم جو ہے بے نمازی کی طرف نہیں بلکہ کتے کی طرف ہٹ جاؤ۔ اگر کتے کی نجاست تمہارے کپڑے میں لگ جائے، بدن میں لگ جائے،
تو دنیا کی تھوڑی سی پانی سے تم پاک ہو سکتے ہو، اگر بے نمازی کی نحوست تمہارے اوپر پڑ جائے تو دنیا کی کوئی سمندر تمہیں پاک نہیں کر سکے گا۔ تو اس قدر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے نمازی سے نفرت کرتے ہیں۔ اور آج ہم اور آپ کا حال کیا ہے؟ آج ہم اور آپ مسجدوں کو ویران کر رکھے ہیں، مسجدیں خالی پڑی ہے، عصر کی نماز، ظہر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز میں آپ مسجد میں جائیں تو پوری مسجد خالی۔ کیا مسجدیں ایسی ہی بنائے ہیں؟ مسجدیں عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، صرف مسجدیں نہیں بلکہ آپ دیکھیں تو دکانوں میں کاروبار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے کام میں مصروف نظر آتے ہیں، ادھر نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ حال ہے ہمارا کہ نماز کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، اور مسلمان یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وقت نہیں ملتا، ٹائم نہیں مل رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تمہیں موبائل چلانے کے لیے ٹائم مل جا رہا ہے، واٹس ایپ چلانے کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے، فیس بک یوز کرنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے، یوٹیوب چلانے کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے، اپنا کاروبار کرنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے، دوست و احباب کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے، ماں باپ کے ساتھ گزارنے میں تمہارے پاس ٹائم ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہنے میں تمہارے پاس ٹائم ہے، لیکن نماز کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھو وہ غلام کا حشر کیا ہوگا جس غلام کو اپنے بادشاہ کے لیے وقت نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی وہ احکم الحاکمین جس کے قبضہ قدرت میں ہم اور آپ کی جان ہے، جس اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اسی کا رزق کھا کر اگر اسی کی بارگاہ میں ہمارا سر نہ جھکے تو یقیناً ہمارا انجام کیا ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ارشاد خداوندی کے ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیارے دیوانوں، اور قرآن پاک میں ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، اہل جنت جو ہے دوزخیوں سے پوچھیں گے تم دوزخ میں کیوں گئے، تم دوزخ میں کیوں گئے، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا، پتہ چلا کہ جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، نماز کو ترک کرتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیارے دیوانوں، حدیث پاک ہے کہ بے نمازی کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، بے نمازی کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر 99 سانپ مسلط کیا جاتا ہے، یعنی 90 پر 9 سانپ، 99 سانپ اس پر مسلط کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ حدیث شریف ہے کہ بے نمازی کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر 99 سانپ مسلط کیا جاتا ہے، اور اس سانپ کا عالم کیا ہوتا ہے؟ اس سانپ کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ پہاڑ پر ڈنک مار دے تو اتنی طاقتور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، روئیں کی طرف اڑنے لگے، روئیں کی طرح۔ اور وہ سانپ اگر دنیا میں پھنکار دے، پھونک مار دے تو اس کی گرمی سے لوگ مر جائے، اس کی زہر سے لوگ مر جائے۔ اتنی طاقتور سانپ ایک بے نمازی کے اوپر، یعنی قبر میں، اس اندھیری کوٹھری میں، ایسے گھر ہے قبر جہاں پر کوئی نہیں رہے گا۔ اب یاد رکھیں، آپ گھر میں ہیں، آپ کے پاس دوست و احباب، بیوی بچے سب ہیں، اگر سانپ سب رہنے کے باوجود اگر آپ کے جسم میں ایک سانپ آ جائے چھوٹا سا، تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ ڈر جائیں گے، آپ کی کیفیت الگ ہو جائے گی۔ تو آپ یاد رکھیں، قبر میں جہاں پر کوئی نہیں ہوگا، آپ کی پکار کوئی سننے والا نہیں ہوگا، وہاں پر 99 سانپ آپ پر مسلط کیا جائے گا۔ اور وہ سانپ بے نمازی کو، جو نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا، فجر کی نماز قضا کر دیتا تھا، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، تو وہ سانپ اسے فجر سے لے کر
ظہر تک ڈنک مارتا رہے گا، ظہر سے لے کر عصر تک ڈنک مارتا رہے گا، عصر سے لے کر مغرب تک، پھر مغرب سے لے کے عشاء تک، پھر عشاء سے لے کے فجر تک اسے وہ سانپ ڈنک مارتا رہے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی جب تک چاہے گا اس کو یہ عذاب دیتا رہے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بے نمازی کا یہ انجام ہوگا۔ یاد رکھیں، اگر ہم نماز کی پابندی کر لیں، ایک 10 منٹ نکال کر اگر ہم نماز پڑھ لیں، 5 وقت میں زیادہ سے زیادہ 50 منٹ ہمارا لگ سکتا ہے۔ اگر ہم 50 منٹ نکال کر نماز کی پابندی کر لیں تو قبر کی عذاب سے ہم بچ جائیں گے۔ وہ اندھیری کوٹھری اس نماز کی برکت سے اجالا ہو جائے گا، اور پھر ہمارے لیے انعام ہوگا، عذاب نہیں ہوگا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ سفر میں رہے تو نماز پڑھے، دکان میں رہے تو نماز پڑھے، گھر میں رہے تو نماز پڑھے، آپ جہاں بھی ہو نماز کی پابندی کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب ایک نمازی بندے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے لیے حدیث شریف میں ہے کہ اس کے لیے اس وقت عصر کا وقت ہوا کرتا ہے، یعنی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ عصر کا وقت ہے، اب اسے دفن کر رہے ہیں۔ وہ نمازی کہتا ہے فرشتوں سے جو منکر نکیر سوالات کرنے کے لیے آتے ہیں، ہٹو ہٹو، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر، نماز پڑھنی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اے فرشتو، تم دیکھتے کیا ہو؟ دیکھتے نہیں ہو میرے بندے کو؟ میرا کتنا فرما بردار ہے، جاؤ جنتی لباس پہنا دو اور جنتی بچھونے بچھا دو، اس قبر کو جنت کی باغوں میں سے ایک باغ بنا دو۔ یہ نمازی بندوں کے لیے ہوگا، اور نماز نہ پڑھے تو پھر اس کا قبر جو ہے وہ ایک جہنم کا گڑھا بن جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جہاں مرد حضرات نماز سے دور ہیں وہاں عورتیں بھی نماز سے کوسوں دور ہیں۔ میری ماں اور بہنیں بھی اس بیان کو سن رہی ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، عورتیں یہ بہانہ بناتی ہے کہ مرد تو آزاد ہیں، ہمارے تو بچے ہیں، گھر کے کام و کاج ہیں، ہمیں بچوں کو پالنا پڑتا ہے۔ اس طریقے سے ایک بہانہ بناتی ہے کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بچے نہیں تھے؟ چھوٹی سی عمر تھی، اللہ نے 5-6 بچوں سے نوازا تھا۔ اس وقت تو یہ عالم تھا کہ ہر چیز گھر کا کام خود سے کرنا پڑتا۔ آج تو غریب سے غریب کے گھر میں آٹا میل سے آ جاتا ہے، پسا ہوا آ جاتا ہے، اس وقت اپنے ہاتھ سے پیسنا پڑتا تھا۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج پانی کے گھر گھر میں نل لگے ہوئے ہیں، اس وقت پانی دور دراز سے لانا پڑتا تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹ میں گھٹے آ گئے تھے، پانی کے نشان آ گئے تھے، ہاتھ میں گھٹے آ گئے تھے، اپنے کام و کاج اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ پھر بھی آپ اگر ان کی زندگی کو پڑھیں تو کبھی نماز کو ترک نہیں کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اور حضرت فاطمہ الزہرا کے عالم تو یہ تھا کہ وہ عشاء کے بعد فرض نماز پڑھنے کے بعد نفل نماز کے لیے نیت باندھ کر کھڑی ہوتی تو ایک ہی رکعت میں فجر ہو جاتا۔ صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اب حضرات جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سماعت کر رہے تھے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے بعد نفل نماز کے لیے نیت باندھ کر کھڑی ہوتی اور عبادت میں اس قدر مصروف ہو جاتی کہ فجر ہو جاتی ایک ہی رکعت میں، اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی اور کہتی ہے پروردگار، فاطمہ کے لیے اتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دی، آج ہم اور آپ کا حال 5 وقت نماز وقت پر ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ مالدار
گھر کی بیٹیاں جو ہے وہ بہت عیش پرست ہوتی ہیں، وہ تو اور بھی نماز نہیں پڑھتی۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بابا حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے والد سے بڑھ کر کوئی مالدار ہو سکتا ہے؟ کوئی مالدار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی حضور احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زمین و آسمان یعنی ساری چیز کا مالک و مختار بنایا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خالق کل نے مالک کل بنا دیا، خالق کل نے مالک کل بنا دیا، دو جہاں ہے آپ کے خالی ہاتھ میں، آپ کے قبض و قدرت میں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو نماز کی پابندی ہمیں کرنی چاہیے۔ بے نمازی انسان بہت ہی برا ہوتا ہے۔ بس میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی باتیں بتا کر کے اپنی تقریر کو سمیٹ لوں گا کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور کہنے لگی کہ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے، بہت بڑی گناہ میں کر لیا ہوں اور رب کی بارگاہ میں توبہ بھی کی ہوں۔ آپ رب کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے کہ اللہ میری توبہ کو قبول کر لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم یہ تو بتاؤ کہ کون سی گناہ کی ہو۔ اس عورت نے کہا کہ میں نے زنا کی مرتکب ہوا اور پھر اس سے ایک بچہ پیدا ہوا، اسے میں قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے والے تھے، جلالی تھے، اسے غصہ آیا اور کہا کہ یہاں سے نکل جا، کہیں تمہاری وجہ سے آگ کی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ وہ وہاں سے اس کو نکال دیا، وہ عورت وہاں سے چل دی، اگرچہ وہ توبہ کر چکی تھی۔ وہاں سے وہ جب چلی گئی تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے۔ حضرت جبرائیل السلام کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ، کیا تو نے توبہ کرنے والی عورت کو واپس کر دیا؟ کیا تم نے اس سے بھی بڑا گنہگار کو نہیں دیکھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اس سے بڑا گنہگار اور کون ہو سکتا ہے؟ تو حضرت جبرائیل السلام نے کیا فرمایا؟ غور سے سنیے گا۔ حضرت جبرائیل السلام نے فرمایا کہ اس سے بڑا گنہگار وہ ہے جو جان بوجھ کر نماز کو ترک کرتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیارے دیوانوں، بے نمازی کس قدر بدترین اور برا شخص ہے، زنا سے بھی بڑا بدترین شخص ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نماز پنجگانہ کی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز ترک کرنے سے بچائے، نماز کی پابندی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں دوران گفتگو اگر کسی قسم کی غلطی، کوتاہی، لغزش، بھول چوک ہو تو مولا تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقہ و طفیل معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔